میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت جس کی وکالت کرنے والے، جس کی نمائندگی کرنے والے، جس کی تعریفیں کرنے والے نائی، موچی، میراثی، ڈھونگ اور معاشرے میں شرفاء کبھی اپنے بچوں کو ان جیسا نہ بنائیں، ایسی شخصیات اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں اور شخصیت کو پہچانیں کہ وہ کس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہ 18 کروڑ کا پاکستان اور صرف ایک عمران خان۔ مجھے ایک امید سی اس کے ساتھ ہے جس کو آپ عمران خان کے نام سے یاد کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس کو چانس مل جائے۔ پاکستان میں آدھا انقلاب آ چکا، اب صرف اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میری طرف سے دعائیں ہیں آپ کو کہ آپ کامیاب ہوں اس میں۔ میری دعائیں ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو واقعی پاکستان کے پرابلمز کو سالو کر سکے، ان کا ارادہ ہو پاکستان میں خوشحالی آئے۔ تو میری دعائیں ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، جو نیت آپ لے کے چلے ہیں اس میں آپ کامیاب ہوں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے اس لیے کیونکہ آپ کئی سالوں سے اس میں لگے اٹل رہے ہیں۔ یو فرم ان یور کنوکشن اینڈ یو اسٹل ایٹ اٹ۔ جب آپ الیکشن جیتیں گے تو آپ کی الیکشن کی جیت سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں ضرور آؤں گا۔ خوش نصیب تھی وہ ماں جس کی کوکھ سے ایسا بچہ اس قدر حسین اور اس قدر شجاعت والا لڑکا بچہ پیدا ہوا، جس کے اتنے بلند ارادے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں آپ سب پاکستان کے رہنے والے، عمران کے عزیز و اقارب، کہ ان کے اندر ایک اس قدر شجاعت والا، ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے، بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے۔ اس اونچی منزل پر عمران صاحب، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ نے کافی ڈیلیور کیا، دیر از نو ڈاؤٹ۔ اس نے اویئرنیس ایک دی ہے لوگوں کو، عوام کو، اس کی سپورٹ ہوئی ہے اور اس نے پروو کیا ہے کہ میسیولی عوام اس حکومت کے خلاف ہے۔ آنےسٹ آدمی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ۔ پیٹریوٹک آدمی ہے، ایک اس میں جذبہ ہے وچ از گڈ۔ دیز آر گڈ کوالٹیز۔ لیکن آپ یقین کرو، میں عمران کی جگہ پہ ہوتا 2 4 5 6 7 سال تو ڈھیٹوں کی طرح لگا رہتا، پھر میں کہتا لعنت، اور جا کے اپنا کو کام۔ وہ شیر کا بچہ ڈٹا رہا، وہ تنہا ہوا اور کئی بار ہوا۔ اس حوالے سے اس کا کیریئر ظہیر الدین بابر سے ملتا ہے۔ 2 بندے رہ گئے، 4 رہ گئے، 6 رہ گئے، لیکن اس کے عزم میں، استقلال میں، اس کے اللہ پاک کی ذات میں، اس کے ایمان کے اندر کوئی جھول نہیں آیا۔ اچھا، ایسے آدمی کو بھی اگر نہ آزمائے تو وہ بد نصیب قوم ہے۔ اس کا واضح ٹارگیٹ ہے کہ میں نے اس ملک میں لوٹ مارنا کرنی ہے، نہ ہونے دینی ہے، اور لوگ بینیفیشری ہوں گے۔ وہ یار نہیں ہے، وہ چالاک نہیں ہے، اس کو نوسر بازی کرنی نہیں آتی۔ وہ عمران خان ہے ایڈمنسٹریٹر، وہ سب سے اچھا ہے۔ اس نے شوکت خانہ میں بتایا، اس نے وہ جو کالج بنایا اس میں بتایا، اس نے ٹیم میں بتایا، میرٹ پہ ڈیسیژن کرتا ہے۔ بزدل وہ نہیں ہے، لالچی وہ نہیں ہے، خوفزدہ وہ نہیں ہوتا، جو عدالتوں کا سامنا کر سکے، جو میرٹ پہ فیصلے کر سکے، جو کرونیز کو نہ پالے، جس کے پیسے ملک سے باہر نہ ہو، جو غیر ملکیوں سے خوفزدہ نہ ہو۔ یہ کلپ دیکھا آپ نے اور اس میں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ شخصیت کون ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانے لگا ہوں جس کو معاشرے کی قابل فخر شخصیات، جن کے پاس فخر سے لوگ اپنی اولاد کو لے کے جائیں اور ان سے دعائیں کرائیں، یعنی علماء کرام، صلحاء کرام، پیر حضرات، اولیاء اللہ، وہ اس شخصیت کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی بات ماننے کا کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ کلپ دیکھ کر آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر جو مشائخ کام کر رہے ہیں، جو سیاست کے ایوانوں میں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دین کا ایک حصہ ہے۔ انسان کا جسم
اس میں آنکھ بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں. سارا جسم ہاتھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم آنکھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم کان بھی نہیں بن سکتا. اسی طرح دین بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر. اس کی اللہ نے مختلف انداز بنا دیے. مدارس والے بھی اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں تربیت کے لیے اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، جو ایوانوں میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں وہ اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جماعت کے دوست اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے دائی کے اندر یہ ایک صفت ہونی چاہیے یہ نہیں دیکھنا تو بڑی ایمانداری سے، امانت داری سے، بڑی ایمانداری سے، امانت داری سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدّ ظلہ نے اپنے والد محترم کا علمی اثاثہ فتاوی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ چھپوائی ہے، جس کی میرے پاس 5 جلدیں ہیں، شاید اور بھی آ گئی ہوں. اس کی تیسری جلد میں صفحہ 67 پہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا ہے شیعوں کے متعلق، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں جو ہے یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. پاکستانی شیعوں میں سے پاکستانی جو ہیں یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو آج کوئی آپ زیادہ پہچانتے ہیں ان کو مفتی محمود سے، آپ بڑے سیاستدان ہیں ان سے. اس لیے جب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کھل کر اپنے والد کا مشن بتایا ہے، تو جو کہے مولانا کا یہ مشن نہیں ہے وہ مولانا کو گالی دے رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ باپ کے مخالف ہیں. ہم مولانا کو یہ گالی نہیں دیتے، ہم ان کی ایمانداری، امانت داری پہ اعتماد کرتے ہوئے میں صاف کہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو یہ چھپتا ہی نہ. انہوں نے چھپوا کے دے دیا ہے. باقی سیدھی بات ہے، نعرے مارنا آپ کا کام ہے، ان کا کام تھوڑی ہے. چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں. میں اس پر صرف ایک واقعہ بطور دلیل کی پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا. اور ایک آج کا واقعہ آپ کے سامنے بطور لطیفہ کہہ لیں یا اپنے دفاع کا کہہ لیں پیش کرتا ہوں. ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ہمارے دیوبندیت کے بہت بڑے عالم ہیں، میدان سیاست میں ہمارے قائد ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مولانا نے فلاں فلاں سے اتحاد کیا ہے، میں کہتا ہوں ہم مولانا کے جبے اور دستار کا احترام کریں گے، اور جو ان کے جبے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کو باہر نکال کے جوتے ماریں گے. جب تک دستار کے اندر ہے کچھ نہیں کہنا، باہر نکال کے اس کو گڑگڑا دیں گے، لیکن جبے کا احترام کریں گے. دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے فاتح بن کے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو 13 یا 14 اشخاص کے لیے اعلان کیا یہ جہاں بھی ملے تو قتل کر دیا جائے. عبداللہ بن خطل جس کے قتل کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کعبہ کے پردے کے نیچے چھپ کے گر گڑاتا ہے، رو رہا ہے، فرمایا اس کو وہاں سے نکالو اور قتل کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت اللہ کے غلاف کا احترام کیا ہے، اندر چھپے عبداللہ بن خطل کا احترام نہیں کیا. ہم مولانا فضل الرحمان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے جبے میں نیچے چھپے باطل کا احترام نہیں کرتے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لکھا ہے کہ خدمت خلق کی روح سے خدا کی نظر میں مولانا فضل الرحمان بڑھے یا عبدالستار ایدی. عبدالستار ایدی تو پرلے درجے کا زندیق اور ملحد ہے، اس کا فضل الرحمان کے ساتھ نام لینا تیرا منہ توڑ دینے کا قابل ہے. فضل الرحمان تو اہل حق کا نمائندہ ہے، اسلام کا مینار ہے. زنادقہ اور ملاحدہ کا نام بزرگوں کے سامنے لیتے ہو، شرم بھی نہیں آتی تمہیں؟ جو کہتا ہے کہ بلا امتیاز مذہب کے میں خدمت کرتا ہوں، جو لوگ زکوٰۃ اور صدقے دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہے. جہاں نمازی و ہیرونچی ایک ہے، اور جنہوں نے زنا کو ترویج دینے کے لیے پنگوڑے لگائے ہیں، اور جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ میں سودی رقمیں دے دو، انہیں آپ اسلام کے خادم سمجھتے ہیں. اسلام کو مذاق بنایا ہے آپ نے. ابھی
بھی اپنے جگہ پر 500-600 طلبہ میرے ساتھ جھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں. کسی طالب علم نے 80,000 میں، کسی نے لاکھ میں، کسی نے 1.5 لاکھ میں اپنے کمرے بنائے. سنا ہے کبھی اس طرح؟ خیمے اپنے لگائے. بالکل آپ دیکھیں گے کہیں گے افغانستان کی کوئی بستی ہے. واللہ وہاں پڑھ رہے. وظیفہ، رعایت، سہولتیں کچھ بھی ہمارے اصطلاح میں بھی نہیں ہے. ایک تبلیغی نے 20-22 ہزار کا ایک چھپرا لگا کر کے مجھے دیا. میں نے 20-25 لڑکوں کو، 10-15 لڑکوں کو وہاں ترجمہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا. آج سینکڑوں کلاس میں جگہ نہیں ہوتی. اللہ کے فضل و کرم سے خدا اسے کھلا رہا پلا رہا. ایجنسی والے آگے، وہ روزانہ ناظم، ایک دن داڑھی والے 2 ایجنسی والے آگے، بڑے اچھے لوگ تھے. کہنے لگے مولانا، میں نے کہا جی. کہتے آپ کا نام سنا ہے، آپ بڑے مولوی ہیں. میں نے کہا لوگ کہتے ہوں گے. کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو کون یہ فنڈنگ کون کرتا ہے، کون آپ کو؟ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے. میں نے کہا امریکہ دیتا ہے. ہم کام ہی کرتے امریکہ کے لیے مولوی لوگ، اس لیے کہ قرآن کا تو امریکہ تو بہت خیر. امریکہ چاہتا بھی کہ قرآنی تعلیمات بڑھ جائے، وہ بہت خیر خواہ، بہت شریف ہے. تو میں نے کہا امریکہ. تو وہ بھی بہت ہنسے، کہنے لگے مولوی صاحب سنا آپ کے بارے میں بڑے مزاق کیے، لیکن صحیح بات بتا دو. میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے، امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں آپ اصل بات بتاؤ، اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے، کون کون سے لوگ. میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے، تمہیں کیسے بتائیں گے؟ مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتیوں پہ قربان جاؤں، 35 سال مجھے کھلائے. اگر مولانا سلیم اللہ آ جائے کہ مولوی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، چاہے مجھے ذبح کرے. میں نے کہا اپنے استادوں کو ہم نہیں بتاتے. کہتے نہیں مولانا اصل تو بات بتاؤ، آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میں نے کہا عمران خان سے. ہنس کر کے وہ ہنس رہے کہ کہتے مولوی صاحب صحیح بات بتاؤ. میں نے کہا صحیح بات، وہاں مزہ ہے. میں نے کہا میں عمران خان کا آدمی، صاف سی بات ہے. کہتا نہیں مولوی صاحب صاف سی بات بتاؤ. میں نے کہا صاف بات آپ کو بتاؤں، اس داڑھی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی والے مجھے قبول کریں گے، نہ مسلم لیگ والے قبول، نہ بھائی عمران جان مجھے قبول کرے گا. کوئی مجھے اس داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی کے ساتھ قبول، مجبور ہو کر فضل و مان کے ساتھ لگا ہوں. بس فضل و مان کی جماعت میں جڑ گئے، مجبوری ہے ہماری. ورنہ جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں، جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں. ہے سہولت. اللہ ہمیں اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام آباد میں 2 بیٹھے ہیں، ایک کا نام عمران خان ہے، ایک کا نام طاہر القادری ہے. میں مذہب کی بات پہ بنیادیں نہیں کر رہا، فرقہ واریت کی بنیاد پہ بات نہیں چھیڑ رہا، اصولی باتیں ذہن میں رکھ رہا. ایک طاہر القادری ہے، ایک عمران خان ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ان یہودی اور عیسائیوں کو کبھی اپنا اولیاء اور دوست نہ بنانا. ہم نے عمران خان کو دیکھا، اس کو بیٹی یہود نے دی ہے، اس کے سسرال یہودی ہے. ہم نے طاہر القادری کو دیکھا، دنیا بھر میں روم میں ان کا مذہبی ملک ویٹیکن سٹی ہے، عیسائیت کا، وہاں پوپ بیٹھا ہے، اسے جا کے گھٹنے اس کے چومتا ہے. ادارے کا نام منہاج القرآن ہے. انٹرویو اس نے دیا ہے، اس نے کہا میرا واحد ادارہ وہ ہے کہ جس میں ڈگری تب دیتا ہو جب آدمی 4 ماہ عیسائیت کو پڑھتا ہے. اس نے کہا دنیا میں واحد میں ہوں جس نے عیسائیت کی جنگ لڑی ہے. یہ میڈیا پہ بات موجود ہے. ایک کا جرانہ یہودیت ہے، ایک کا جرانہ عیسائیت ہے. قرآن کہتا ہے یہودیت سے پیار نہ کرنا، عیسائیت سے پیار نہ کرنا. حکومت نون لیگ کی ہے، وزیر اعظم نواز شریف ہے، لیکن اسمبلی میں جس نے جنگ لڑی ہے اس کا نام فضل الرحمان ہے. جس نے جنگ لڑی اس کا نام کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے جنگ لڑی ہے. اور یقین فرمائیں اگر مولانا فضل الرحمان نہ بولتا تو میاں نواز شریف کو بس میں اتفاق نہیں تھا، اس کھکھر کو سنبھالنا اس کے بس میں نہیں تھا. فضل الرحمان کھڑا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہے، اصولی باتیں کی ہے. اور امانلہ کیا بیانات سنے نا، بیانات تو سنے اسمبلی کے، آپ اسمبلی کا بیان سنتے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کی کارگزاری آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ بہت جلد اعتراض کر لیتے ہیں. آج جب پھنس جاتے ہیں پھر مولانا فضل الرحمان یاد آتا ہے. نانا ہم پھنسے نہ پھنسے ہر حال میں بات کرتے ہیں، بات کرنی چاہیے کہ نہیں بھی انشاءاللہ. ہماری دیوبند کی پالیسی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، آپ ذہن بنا دیں، اگر تعلیم کا میدان ہو تب بھی مولوی ہو، مسجد کا مصلی ہو تب بھی مولوی ہو، اگر بازار ہو تب بھی مولوی ہو، اور اگر اسمبلی ہو تو تب بھی.
उनकी बात असम्बली हो तो तब भी आप भी थोड़ी सी हिम्मत करो ना। उलमा को असम्बली में जाना चाहिए कि नहीं? वो कहते हैं जाना चाहिए, हाथ खड़े करो। थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, इंशाल्लाह फिजा बदल जाएगी। हिम्मत करने की जरूरत है। तो मैंने कितनी बातें की। ए फर्जंद मुफ्ती ए शेरे नडर ए कायद हमारे ए उलमा इस्लाम है, जिसके हमारे पहले साबिक बड़े मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसान थे। आज उनके साहबजादे जो इसके आल हैं, और अरबी में कहा जाता है खैर व खलफिन ले खैर सलफ। आज अल्लाह ने उनको, इस जमीयत को ऐसा कायद दिया है जो जुर्रत के साथ पार्लियामेंट के अंदर भी इस्लाम का दिफा करता है, मदारिस का दिफा करता है, मसाजिद का दिफा करता है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में। अजीज दोस्तों, आपने देख लिया, खुदारा इस बेहयाई की तूफान को रोकने के लिए उलमाए किराम का साथ दें, उलमाए किराम के संग हो जाएं, और दीन का साथ देने से आपकी दुनिया तो दुनिया, आखिरत यकीनी तौर पर बनेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग इस चीज़ का लिहाज रखेंगे और ख्याल रखेंगे। तो ना किसी मफाद का, ना किसी जनाब का वोट है किताब का, वोट है किताब का। इस उम्मीद के साथ बात को ख़त्म करता हूँ कि आप लोग यकीनी तौर पे अपने वोट को कीमती बनाएंगे, अपनी वोट की ताकत से इस्लाम के गलबे में अपना किरदार अदा करेंगे। आपका अपना मौलाना इखलाक अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आखिर में फिर एक गुजारिश, उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, और कोई काबिल इस्लाह बात हो तो कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई भी फरमाएं और रहनुमाई भी फरमाएं।